الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اور یہ مبارک اجتماع، یہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پہ مشتمل ہے جو ابھی تازہ تازہ مبارک سفر سے واپس آئے ہیں، یعنی حرمین مبارک میں سے وہاں پر حاضری دے کے تشریف لائے ہیں. تو حج کی دولت جو ہے ایسی عجیب دولت ہے کہ اس میں تمام عبادتوں سے ایک الگ انفرادیت ہے. اسلام کے اندر تمام عبادتیں عظیم الشان اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، اسی طرح باقی جو عبادات ہیں ہر ایک کی الگ الگ برکات ہے، انوارات ہے. دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے عظیم الشان اثرات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. یعنی ایک عبادت سے دوسری عبادت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ نماز پڑھنے سے روزے کی ضرورت پوری ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ زکوٰۃ دے کر نماز کی ضرورت وہ پوری کر لے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح حج کا فائدہ جو ہے وہ دیگر عبادات کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ حج کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ شریف جا کر وہاں پہ حاضری دی جائے. اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب کرے. تو ہر عبادت کا ایک الگ الگ فائدہ ہے جس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر اور اس کے اعمال اور اخلاق پہ پڑتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں نماز کا ایک اہم فائدہ پڑھا ہوگا، تلاوت کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ یہ فحش اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. روزے کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیا مقصد تھا اس کا؟
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو گویا روزے کی تاثیر یہ ہے، روزے کا اثر یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں یہ احساس رہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال جو ہے پاک ہوتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، غرباء اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ لیکن حج کے معاملے میں قرآن مجید نے بالکل الگ انداز اختیار کیا، وہ یہ کہ حج کے فائدے صراحتاً ذکر نہیں کیے، حج کے فوائد صراحتاً ذکر نہیں کیے، بلکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا جو حکم دیا تھا اسے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ چنانچہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا فَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پہ جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہیں سوار ہو کے آ جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اعلان حج کا حکم دینے کے بعد پہلے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، حتیٰ کہ اتنے دور دراز سفر سے بھی آئیں گے کہ اونٹنیاں چلتے چلتے دبلی ہو جائیں گی۔ اور پھر ان کے آنے کا معنی خیز فائدہ بتلاتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع کا، اپنے فوائد کا خود مشاہدہ کر لیں۔ آپ نے دیکھا، پڑھا، سنا کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ کے فائدے جو ہے بیان کر دیے، لیکن حج کے فائدے ذکر کرنے کے بجائے یوں کہا گیا کہ وہ خود آ کر اپنے منافع کا مشاہدہ کر لیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے فائدے ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بیان کرے گا تو بھی سننے والے سمجھ نہیں سکیں گے، گویا یہ فائدے پڑھنے سننے سے سمجھ آ ہی نہیں سکتے، بلکہ ان فوائد کا تعلق تجربہ اور مشاہدے سے ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آج کل ویسے بھی آم کا موسم ہے، مثلا کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آم کیسے کہتے ہیں، اگر آپ یہ جواب دیں کہ بھئی ایک پھل ہوتا ہے جو گرمیوں میں آتا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں صاحب وہ خربوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، کچھ لمبوترا سا بھی ہوتا ہے، یہ سن کے وہ کہے گا کہ بھئی کھیرا بھی خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے، لمبوترا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی وہ ذرا ٹھیڑا بھی ہوتا ہے، اس میں ہلکا سا پیلا پن بھی ہوتا ہے، پھر وہ کہے گا کہ بھئی پھر تو وہ سیب کی طرح کا ہوگا۔ آپ کہیں کہ نہیں صاحب اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، وہ اتار لیتے ہیں، اس کے اندر گودا ہوتا ہے اور گودے کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی املی بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو مطلب آپ آم کی جتنی بھی علامتیں بتاتے چلے جائیں اس سے آم کی پوری حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ آم کا ذائقہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ایک آم لا کر دے دیں اور کہیں ذرا اسے کھا کر تو دیکھ لو، تو اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا، اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو حج کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے یہی اسلوب اختیار کیا، مطلب اس طرح فرمایا کہ اگر تمہیں حج کے فائدے بتلائے جائے تو تم انہیں سمجھ ہی نہیں سکو گے، ہاں اگر خود حج کے لیے چلے جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ حج کے منافع کیا ہے، تمہارا دل جو ہے وہ گواہی دے گا۔ تمہارا دل کیا کرے گا؟ گواہی دے گا کہ تمہارے اندر انقلاب آ رہا ہے،
تمہارے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، تمہاری سوچ تبدیل ہو رہی ہے، تمہارے جذبات بدل رہے ہیں، اور یہاں آ کر تم کچھ اور ہو گئے ہو۔ حج پر جا کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اپنے وطن میں تھا، میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ تو یہ سب جو ہے حج بیت اللہ کے حیرتناک اثرات ہے۔ یہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ کے حیرتناک اثرات ہے۔ آپ سب لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ حالانکہ بیت اللہ شریف ایک سادہ سی عمارت ہے، بظاہر اس میں کوئی خوبصورتی اور فن تعمیر کی شاہکاری نظر نہیں آتی۔ کالے پتھروں کی ایک عمارت ہے جس میں کوئی کھڑکی تک نہیں ہے، ایک دروازہ ہے، اس پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن آنکھ ہے کہ اس کے دیکھنے سے نہیں تکتی، سیر نہیں ہوتی، وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دیکھتے رہنے کے باوجود دل نہیں بھرتا، بار بار تقاضا کرتا ہے کہ بھائی بار بار دیکھ لوں، بار بار دیکھ لوں، بار بار دیکھ لوں۔ بلکہ وہاں سے واپس آنے کے بعد دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش دوبارہ چلا جاؤں، کاش دوبارہ چلا جاؤں، کاش دوبارہ چلا جاؤں۔ دنیا کے اندر بہت سی عجیب تعمیرات موجود ہے، 7 عجائب مشہور ہے، اور اب تو دنیا جو ہے عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کا حال یہ ہے کہ کسی انتہائی حسین سے حسین منظر اور خوبصورت سے خوبصورت عمارت کو ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھ لیں، 10 مرتبہ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 مرتبہ دیکھنے سے دل بھر جائے گا، حتیٰ کہ اسے دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ لیکن اس کالے کالے پتھروں والے کمرے میں کیا عجیب مقناطیسیت ہے کہ نظروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، دل مول لیتا ہے کہ گھروں کو آنے کے باوجود دل وہی لگا رہتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ خود تو آ گئے لیکن دل وہی چھوڑ کے آ گئے۔ اسی لیے حج کے منافع بتانے کے بجائے یوں کہا گیا کہ وہ خود آ کر اس کے منافع کا مشاہدہ کر لے، اور ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان منافع کا مشاہدہ کرے گا۔ جس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص، تقوی و جذبہ ہے، جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ وہ حج کر رہا ہے، اتنی ہی اس کو منافع زیادہ نظر آئیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنی بار حج پہ جاؤ گے، ہر مرتبہ نئے فائدے نظر آئیں گے، ہر سال نظر آنے والے منافع بڑھتے ہی رہیں گے، کیونکہ اس کے منافع کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق منافع کا مشاہدہ کر کے اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ تو میں آپ سب حضرات اور خواتین کو اس مبارک فریضے کی ادائیگی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حج کو قبول فرمائے، اور ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب کرے۔ تو قبولیت حج کی ایک علامت احادیث کے اندر یہ آئی ہے کہ جمرات پر شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہے، اور جو کنکریاں پڑی رہ جاتی ہے یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر رمی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کا حج مقبول نہیں ہوا۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان کھلی کھلی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھا لی جاتی ہے۔ قبولیت حج کی دوسری علامت وہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، علماء سے سنی ہے، وہ یہ کہ حج سے واپس آنے کے بعد
آدمی کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جائے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں جتنا اہتمام پہلے ہوتا تھا اب اس سے زیادہ ہونے لگے، گناہوں سے بچنے کی پہلی جتنی کوششیں کی جاتی تھی اب اس سے زیادہ ہونے لگے۔ اگر کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حج مقبول لے کر آیا ہے۔ تو یہ دو علامات ہو گئی، اور ایک اور علامت بھی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنی ہے، وہ یہ کہ دوبارہ وہاں جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ وہاں دوبارہ جانے کا شوق کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ حج کے بعد ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے، فرائض واجبات کی ادائیگی میں جو اہتمام حج سے پہلے ہوتا تھا اس اہتمام میں بہتری آئی ہے یا نہیں، گناہوں سے بچنے کی جو کوشش حج سے پہلے ہوتی تھے اس کوشش میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں ہوئی ہے تو پھر یہ حج مقبول کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حج بار بار نصیب فرمائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اعمال میں بہتری پیدا نہیں ہوئی، وہی کیفیت برقرار ہے جو حج سے پہلے تھی، تو بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، توبے کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، اب توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے برسوں کے مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست، اور ولی اللہ بننا ہر آدمی کے اختیار میں ہے، جب چاہے ولی اللہ بن جائے۔ ابھی آپ چاہیں تو ابھی بھی آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 1 منٹ میں آدمی اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے سب گناہوں پہ توبہ کر لے تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو یہ توبہ وہ کلید کیمیا ہے، وہ فارمولا ہے، وہ نسخہ ہے جو مٹی کو سونا اور جوہر بنا دیتی ہے، منٹوں میں آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے حج کا قبول ہونا اور ایک ہے حج کا ادا ہونا، تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ حج تو اس وقت ادا ہو جائے گا جب آج حج کے سارے اعمال قاعدے کے مطابق ادا کر لیں۔ حج کے 2 ہی رکن ہے، ایک وقوف عرفہ چاہے 1 منٹ کے لیے ہو، اور دوسرا طواف زیارت۔ باقی کچھ واجبات ہے، کچھ شرائط ہے، کچھ سنن اور مستحبات ہے، وہ طریقہ آپ لوگوں کو تربیتی پروگرام میں بتا دیا تھا۔ تو اگر حج کے شرعی طریقہ کار کے مطابق فرائض اور واجبات کو ادا کر لیا جائے تو حج کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اگر وہ حج مقبول نہیں تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے حج مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہو۔ تو اگر حج سے آنے کے بعد آپ اپنے اعمال میں بہتری محسوس کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم کسی نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال میں اور بہتری پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ اور پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جتنا شکر کرتے جاؤ گے اتنی یہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی، اعمال خیر بڑھتے چلے جائیں گے، گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ طاعات اور نیکیوں میں مزہ آنے لگے گا اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی گناہ میں مبتلا ہو بھی گئے
تو اس میں مزہ نہیں آئے گا، تو اس میں مزہ نہیں آئے گا بھائی۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ گناہ جو ہے یہ مزے کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر روحانی طور پہ انسان تندرست ہے تو اسے گناہ سے ہمیشہ وحشت اور نفرت ہوگی، کیونکہ گناہ کرنے سے پہلے اس پر یہ تصور غالب ہو جائے گا کہ اپنے حقیقی خالق اور مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور یہ ایسا تصور ہے کہ اس کی وجہ سے اسے گناہ میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اسے گناہ میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہ میں مزہ آنے لگے تو یہ تندرستی کی علامت نہیں ہے، یہ بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گناہ میں مزہ آنے لگے تو یہ تندرستی کی علامت نہیں ہے، یہ بیمار ہونے کی علامت ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، تندرست آدمی اگر اپنے جسم کو کھجلاتا ہے تو اس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کی خون میں تیزابیت پیدا ہونے سے خارش کی بیماری لگ جائے تو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ مقولہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، جو مزہ ہے کاج میں نہیں ہے وہ راج میں۔ خارش کے مریض کو جو مزہ کھجلانے میں آتا ہے اور کسی چیز میں نہیں آتا، لیکن اس مزے کا آنا اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے، اس لیے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنی بیماری کا علاج کراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے خون کی خرابی سے مجھے جو کھجلانے میں مزہ آنے لگا ہے، میرے اس مزے کو ختم کر دو۔ اسی طرح اگر گناہوں میں مزہ آنے لگے تو اس مزے کے خاتمے کے لیے بھی علاج ضروری ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ صحابہ کی کیفیت بھی یہ تھی۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ باتوں میں لگ کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات اور خواتین حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں کے ماحول کے اثرات آپ پر پڑے، اور ابھی تک وہ آثار موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اثرات مان پڑیں، ان کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ اثرات دراصل تقوی کی کیفیت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں پہلے یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں سے بچو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ماحول گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ادھر جاؤ گناہوں کی دعوت، ادھر جاؤ گناہوں کی کثرت۔ نگاہوں کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں، کانوں کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں۔ کہیں گانے بجانے باجے ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں گالیاں ہے، کہیں جھوٹ ہے۔ اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچانا آسان نہیں، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے، کہیں ناجائز ملازمتیں ہیں، کہیں کام چوری ہے کہ تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے۔ خلاصہ یہ کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم تو بہت مختصر ہے، لیکن جب اس کا عملی پہلو سامنے آتا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان نظر نہیں آتا۔ گویا معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ جو ہے بکھری پڑی ہے۔ آپ کو اسی کیچڑ میں چلنا ہے، لیکن اپنے بدن، کپڑوں اور جوتوں کو اس کیچڑ سے بچانا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔
لیکن یہ حکم دینے والا رب الارباب ہے، ہمارا خالق مالک ہے، ہمارے اندر گناہوں کے جذبات بھی اسی نے پیدا کیے، وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور ان کمزوریوں کا علاج بھی جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو یا اس میں کچھ مشکلات ہو، تو ساتھ ساتھ ایک اور حکم بھی دیتے ہیں، اور اس دوسرے حکم پہ عمل کرنے سے پہلے حکم پہ عمل پیرا ہونے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچو، یہ تقوی ہے۔ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، اوامر کو پورا کرنا اور نواہی منہیات جن کاموں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ساتھ ہی ایک حکم دے دیا جس سے اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا، وہ حکم یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لو، ان سے محبتیں پیدا کر لو، ان کے پاس جایا کرو، ان سے ملا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ جب یہ ہوگا تو تقوی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا جتنا زیادہ ہوگا، تمہارے لیے گناہوں سے بچنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے منزل اتنی آسانی سے طے ہوتی ہے کہ راستے میں آنے والی مشکلات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مشکل آئی تھی اور کب چلی گئی۔ ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی پر انہوں نے اپنے ایک قصہ سنایا، فرمایا کہ ہندوستان میں رہائش کے زمانے میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں ہم تفریح کے لیے مسوری گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں جس کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ ایک روز ہمیں صبح سویرے گھمانے کے لیے لے کر نکلے۔ پروگرام یہ تھا کہ آج دن بھر سیر کریں گے۔ پہاڑوں میں ایک جگہ ایسی تھی کہ ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے درمیان کھائی تھی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان مشکل سے صرف 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اگر غلطی سے قدم ایک پہاڑ سے اٹھ کر دوسرے پہاڑ پہ پڑنے کے بجائے درمیانی خلا پہ پڑ جائے تو کئی ہزار فٹ گہری خلا جو ہے اس میں انسان گر جائے گا۔ تو ہم پلنگتے ہوئے جا رہے تھے، جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو میزبان نے بتلایا کہ یہاں ایک جگہ ایسی آنے والی ہے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان کھائی ہے، تو ذرا خیال رکھے، جب وہ آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب وہ جگہ آ گئی تو اس نے بتلا دیا اور ہم آسانی سے پار ہو گئے، کیونکہ فاصلہ زیادہ نہ تھا، صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں واپسی کے وقت خیال لگا رہا کہ شام کے قریب واپسی ہوگی تو اس وقت اسے کیسے پار کیا جائے گا۔ چنانچہ مغرب کے بعد ہماری واپسی ہوئی، چلتے چلتے میں نے میزبان سے کہا کہ ذرا اس جگہ کا خیال رکھیے گا جہاں خطرناک کھائی ہے۔ اس نے جواب دیا صاحب وہ تو گزر بھی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر رہبر کامل ہو تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے کئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بلکہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہیں مشکل تھی بھی یا نہیں۔ تو قرآن مجید نے تقوی کا راستہ اور اس پہ چلنے کا نسخہ یہ بتایا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، راستے کی مشکلات خود بخود جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ راستے کی مشکلات کیا ہو جائیں گی؟ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل اللہ والے کہاں ملتے ہیں۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں اگر تم اللہ والوں کو ڈھونڈو گے تو تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی اور مولانا روم جیسے لوگ نہیں ملیں گے،
تمہیں اس زمانے کے اللہ والے ملیں گے اور الحمدللہ وہ موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے. خود اسی آیت میں اس کی دلیل موجود ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور اگر اللہ والے موجود نہ ہو تو ان کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ والے موجود نہ ہو تو ان کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. تو خود یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قیامت تک اللہ والے رہیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں تلاش کرو. سورہ فاتحہ جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور پھر سیدھے راستے کی تشریح یوں نہیں فرمائی صراط القرآن کہ قرآن کا راستہ، صراط الحدیث حدیث کا راستہ، یا صراط الاسلام اسلام کا راستہ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ والوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر آپ نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ بتانا جن پہ آپ نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی. چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مطلب یہ کہ قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ. تو انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا. نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. اگرچہ آج انبیاء موجود نہیں، لیکن اللہ والوں کے باقی 3 طبقے موجود ہیں. تو قرآن مجید یہ بتلا رہا ہے کہ ان کا راستہ ڈھونڈو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر اعمال میں کچھ کمی ہوئی تو اس سے درجات تو کم ہو جائیں گے، لیکن پہنچیں گے وہی جہاں وہ پہنچیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے. مثلا کراچی سے ایک اعلیٰ قسم کی ریل پشاور کے لیے چلی، اس میں عمدہ اور شاندار قسم کے بوگیاں جو ہے ڈبے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی سہولتیں موجود ہے. اس میں اونچے درجے کے حکام اور افسران سفر کر رہے ہیں. اسی ریل کے آخر میں ایک پرانا زنگ آلود ڈبہ بھی لگا دیا گیا. تو اگرچہ اس ڈبے میں اور ان بوگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن اس ڈبے میں بیٹھا ہوا مسافر بھی وہی پہنچے گا جہاں وہ پہنچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، آخرت میں آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم حج سے جو نیک جذبات لے کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روضہ اقدس کی فضاؤں کے اثرات اپنے اندر لے کے آئے ہیں، ان کی حفاظت ہو جائے گی، ان کی حفاظت رہے گی. کیونکہ یہ اللہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں لگا رکھی ہے. اللہ والوں سے مراد بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈال رکھی ہے. ایسا شخص اگر مستند عالم دین بھی ہو تو اس کی صحبت اختیار کرنا یہ 1000 غنیمت ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے قریب میں مستند عالم دین اللہ والا نہیں ملا، لیکن ایسا شخص مل گیا جو باقاعدہ سند یافتہ عالم دین تو نہیں ہے لیکن علماء کی صحبت میں رہا ہے، علماء کرام نے اس پہ اعتماد کیا ہے، تو اس کی صحبت بھی غنیمت ہے. ہمارے مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے علماء گزرے ہیں، ان سب کے مرشد تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
لیکن ضابطے کے عالم نہیں تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 14 سال تک صرف ایک کتاب پڑھی ہے اور وہ کتاب میرا مرشد ہے، میں نے اپنے مرشد کو پڑھا ہے. اور اگر اللہ والوں سے کسی کا تعلق کسی وجہ سے قائم ہونا مشکل ہو رہا ہو، مثلا اللہ والا بہت دور رہتا ہے، اس سے تعلق قائم کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو پھر دوسرا راستہ ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ ہمارے تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ایک خاموش دینی انقلاب ہے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا جس میں یہ تبلیغی قافلے اللہ کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوں. تو جسے اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو رہی ہو، وہ تبلیغی جماعت میں زیادہ سے زیادہ وقت دے. کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جماعت میں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ تبلیغی جماعت کا خیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا خیر جو ہے غالب ہے. آپ نے کمزوریوں کی طرف نہیں جانا، آپ نے بس اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. لیکن یہ تبلیغی جماعت میں بھی لگنے کے لیے حدود اور قیود کی ضرورت ہے. تبلیغی جماعت میں جب آپ نے جانا ہے، اس طرح وقت لگانا ہے کہ اس سے کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو، نہ ماں باپ کا نہ بیوی بچوں کا. لیکن اگر ان کے حقوق تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو قیامت کے دن اس سے بھی مواخذہ ہوگا. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی آخری عمر میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں ان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. میں دنیا سے کوئی حسرت لے کے نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ نے میری ساری ضرورتیں اور حسرتیں پوری فرما دی، لیکن صرف ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں. وہ حسرت ایسی ہے کہ وہ میرے ساتھ قبر تک جائے گی. یہ بات کہتے وقت ان کے چہرے پہ انتہائی غم کے آثار نمایاں تھے. تو ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ فرمانے لگے کہ ہم بڑی توجہ سے سننے لگے. فرمایا کہ جب میری والدہ مرض الموت میں مبتلا تھی، اس وقت میں نے ان کی خدمت کے لیے تمام ممکنہ انتظامات کر رکھے تھے. خود بھی دن میں بار حاضر ہو کے خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتا، علاج معالجے کا مکمل انتظام کر رکھا تھا. ان کے ایک نواسا جس کو انہوں نے پالا تھا، جس سے انہیں بے پناہ محبت تھی، اس سے چھٹی دلوا کے انہیں میں نے خدمت میں مقرر کر رکھا تھا. ان کی پوتی یعنی ہماری بہن لاہور میں تھی اور وہ ان کی بہت چہیتی تھی، اور میں نے اسے لاہور سے بلوا کر ان کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا تھا. اگرچہ میں نے یہ سب انتظامات کر رکھے تھے، لیکن میری والدہ کی خواہش یہ تھی کہ شفیع میری چارپائی کے پٹی جو ہے اس سے لگا بیٹھا رہے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا. میں یہ سوچتا تھا کہ میرے ذمے فتوے کا کام ہے، دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داری بھی ہے، ملک اور ملت کے بھی کئی کام سر انجام دے رہا ہوں، معارف القرآن تفسیر بھی جاری ہے، اور یہ دین کے اہم کام ہے. اس لیے میں سمجھتا تھا کہ میں مجبور ہوں، لیکن کاش اپنے سارے کاموں کو آگ لگا دیتا اور اپنی والدہ کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جاتا. تو یہ اس شخصیت کی سوچ ہے جس کی فقاہت کا لوہا پوری دنیا نے مانا. ہندوستان پاکستان کے علماء نے اسے مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے کاموں میں مختلف درجات ہے، اعتدال کے ساتھ ان سب کو انجام دینا ہے، ان حدود کے ساتھ تبلیغی جماعت کا کام کریں. تو ابھی آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، ایک تو فارغ اوقات میں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. الحمدللہ ہر زبان میں دینی کتابیں موجود ہے، جس کی جو زبان ہے وہ اسی میں ان کا مطالعہ کر سکتا ہے. بالخصوص اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزمرہ معمولات کو کیسے پورا کیا، یہ تفصیل سے موجود ہے. سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس خاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 3 جلدوں میں بھی موجود ہے، ایک جلد میں بھی ہے، 2 جلدوں میں. مستند ترین سیرت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں.
تبلیغ دین امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب ہے، اور ان کا ترجمہ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تبلیغ دین کے نام سے مشہور ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ مسائل کے لیے بیشتی زیور کتاب ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ جہاں کوئی بات سمجھ نہیں آتی کسی مستند عالم سے پوچھ لیں۔ آج کل تو ویسے بہت زیادہ سہولیات ہیں، آج کل آن لائن زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، علماء سے مفتیان سے مسائل کا پوچھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جس صفحے میں سمجھ نہ آ رہی ہو تصویر لے لیں، فوراً بھیج دیں کہ مولانا صاحب مفتی صاحب اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال مقصود یہی ہے کہ بھائی دینی کتابوں کا آپ لوگ مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا کیا کریں، آپ مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ بھائی میں اس کتاب کا مطالعہ کروں یا نہ کروں۔ جب وہ کتاب مکمل ہو جائے پھر دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، تو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کے حوالے سے، فقہ کے جو مسائل ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا کورس جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، جس میں ہم انشاءاللہ بیشتی زیور سے فقہ کے مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ہماری اوقات میں عمر میں برکت نصیب فرما دے، ہمارے لیے آسان فرما دے۔ دوسرا یہ کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس میں ناغہ نہ ہو، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک رکو جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ فجر کی نماز کے بعد جتنی فرصت ملے، چاہے 2 منٹ 3 منٹ ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کی کوشش کریں۔ ہر نماز کے ساتھ اگر 2 سے 5 منٹ آپ تلاوت کریں گے تو آسانی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور مہینے میں انشاءاللہ آپ کا قرآن مکمل ہوگا۔ اور جب اس کا آپ تلاوت شروع کریں گے، تلاوت کریں گے، تو اس کے آپ الگ اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اس کا الگ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، یہ اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ اور اسی طرح مستند تفاسیر موجود ہے، مختلف کی تفاسیر موجود ہے، اردو میں ترجمے بھی موجود ہے، جو مستند تفسیر ہے، ترجمہ ہے، اس سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت آپ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس ترجمے میں غور و فکر کریں کہ بھائی اس آیت پہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں۔ اس کے علاوہ مناجات مقبول میں سے بھی ہر روز کی دعائیں اسی روز کے اعتبار سے مانگیں، اس میں وہ ساری دعائیں موجود ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، امت کو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو جمع کیا ہے، ان دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر حصے کا نام رکھا منزل، مثلا ہفتے کی منزل، اتوار کی منزل، پیر کی منزل۔ اور یہ کتاب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا تھا PDF میں، جب آپ حج پہ جا رہے تھے، حج کی تربیت آپ کو دی تھی، تو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شریک کر دیا تھا گروپ میں، تو اگر کسی کو ضرورت ہو میں دوبارہ شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں جو عربی میں ہیں اور نیچے اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تلاوت کی تو کوشش کرنے کے بعد روزانہ ایک منزل پڑھ لیں۔ اگر شیروں میں پڑھنے میں دقت ہو، پوری ایک منزل نہ پڑھی جا سکے، تو آدھی منزل پڑھ لیں۔ آدھی منزل پڑھنا بھی مشکل ہو تو 4 حصے کر لیں، پاؤ منزل پڑھ لیں، اور ایک منزل پڑھنے میں تقریباً 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں۔ جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ بھی 6 منٹ میں ایک منزل پڑھ لیا کریں گے۔ تو اس منزل میں بہت جامع دعائیں ہیں، اپنے اور اپنے متعلقین کے دین اور دنیا میں ہر اعتبار سے مانگنے کی چیزیں موجود ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے سوچیں کہ ہم کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو بھی ہم وہ باتیں نہیں سوچ سکتے
جو اس کتاب میں آ گئی ہے۔ ان کے علاوہ دو کام ایسے ہیں جو ہر حال میں کرنے ہی ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی مرد حضرات جماعت کے ساتھ، اور خواتین جو ہے اول وقت میں اس کا اہتمام کریں۔ خواتین کیا کریں؟ اول وقت میں جیسے ہی اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں، جس حال میں بھی آپ ہوں نماز نہ چھوڑیں۔ دوسرا یہ کہ مال حرام سے بچنے کی کوشش کریں، مال حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ مال حرام کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھے، اپنے گھر میں ہرگز مال حرام نہ آنے دیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، رشوت کی شکل میں ہو، سود کی شکل میں ہو، بینک کی ملازمت میں اگر سودی معاملات سے واسطہ پڑتا ہو تو وہ بھی کام حرام ہے، اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آن لائن مختلف جو ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، اکثر جو ان کی صورتیں ہیں ناجائز ہے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ اسی طرح کام چوری کر کے پوری تنخواہ لینا یہ بھی حرام ہے۔ حرام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو اور زکوٰۃ لے لے۔ اسی طرح کاروبار میں جھوٹ بول کر، کم ناپ تول کر، کم تول کے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے، اور حرام کے بہت برے اثرات ہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں، جو بھی دعا انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، سوائے اس شخص کے جو حرام کھانے والا ہوتا ہے، حرام کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو حرام خوری کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب سے اجتناب کرے، نماز کی پابندی کرے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے توقع ہے کہ انشاءاللہ سب سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو عمرہ پہ جو افراد جا رہے ہیں ان کے لیے تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس میں آپ میں سے جو افراد عمرے پہ جا رہے ہیں یا آپ کے اعزاء اقارب میں سے جو جا رہے ہیں ان کو ضرور بتائیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری آسان فرمائے، اور جو افراد حج کو جا چکے ہیں اللہ رب العزت سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو، تمام گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حج کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے حج کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے حج کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حج میں جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو جو دعائیں ہم نے وہاں مانگی ہے یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حج کے دوران جتنے افراد نے جو جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک اور قیامت تک آنے والے جو افراد جو دعائیں مانگے، یا اللہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ تو ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ آئندہ کی زندگی میں بھی ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ حج کے جو انوارات اور برکات آپ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، یا اللہ پوری زندگی ان کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پوری زندگی ہمیں انہیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں یا اللہ ان کے نیک خاندان کی آلات، یا اللہ ان کو نیک خاندان کے اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہوں نے ایک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو باقی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہو کے متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو دعائیں ہم نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ ان کو بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ یا اللہ عزت اور احترام کے ساتھ وافر مقدار میں ہم سب کو یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ ہم سب کو اپنا وسیع اور عریض گھر نصیب فرما، سکون والا برکتوں والا تمام وسائل کے ساتھ اپنا گھر نصیب فرما، یا اللہ جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ سکون والی برکتوں والی وسیع سواری جو ہے اپنے تمام مسائل کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ تمام مسائل کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا اور بہترین نصیب فرما، آخرت میں بھی اچھا اور بہترین نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں یا اللہ ہمیں مہارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رسوخ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کا صحیح فہم نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما جو امت کی ضروریات پوری کر سکے، وہ قیامت تک آنے والے امت کے لیے نافع ہو، یا اللہ اس کے اثرات قیامت تک قائم اور دائم رہے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ اور ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے
مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، یا اللہ جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، یا اللہ اس کے فیوز اور برکات قیامت تک قائم اور دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں میں ایمان کو قائم اور دائم رکھنا، قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت کو قائم اور دائم رکھنا، یا اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا اللہ اس خدمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ اس خدمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں قابلیت بھی نصیب فرما اور قبولیت بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قابلیت اور قبولیت دونوں نصیب فرما، یا اللہ دونوں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما، جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں نیک اور ایک اور نیک بنا، یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا، یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا، یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين.